اس کے بعد اے اللہ کے بندو، روزہ انسان کو وہ راستہ دکھاتا ہے یا انسان کے اندر وہ جذبات اجاگر کرتا ہے جو خیر کے ہوتے ہیں اور جو چھپے ہوتے ہیں، اور انسان کے نفس امارہ کو روک دیتا ہے، برائی کا راستہ روک دیتا ہے، گناہ کے راستے بند کر دیتا ہے۔ پھر انسان نہ تو کوئی جھگڑا کرتا ہے، نہ کسی کو برا کہتا ہے، نہ ریاکاری کرتا ہے۔ کوئی اگر اس کے اوپر کوئی حملہ کرے یا اگر کوئی اسے برا بھلا کہے تو وہ جواب نہیں دیتا۔ صبر ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اس رمضان مبارک کے روزوں میں جس کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسروں کا خیال رکھنا اور دوسروں کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بلکہ یہی وہ عبادات ہیں کہ جو اس کی بنیاد ہیں اور جو اس کو بلند اور بہتر کرتے ہیں۔ اگر انسان ان ساری عبادتوں کو چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے انسان کا اجر بہت کم ہو جاتا ہے، اور روزہ ایسا ظاہری قسم کی عبادت بن جاتی ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، یا جس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، یا انسان کی بہتری اور انسان کی تربیت میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت ملے گی۔ یہ دونوں خوشیاں انسان کی صبر اور اپنے نفس کے مقابلے اور اس روزے کی ادائیگی میں پوری محنت کرنے سے حاصل ہوئی ہیں، کیونکہ رمضان کے یا روزوں کے پورے تقاضے ادا کرنے سے انسان کو یہ ساری چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ انسان اپنے روزوں میں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے روزے کے اجر کو گھٹاتی ہیں یا اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اے اللہ کے بندو، رمضان آ چکا ہے، یہ رحمت اور مغفرت کا اور آگ سے بچاؤ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے ذکر کا اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کا، صدقہ، نیکی اور احسان کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رحمتیں نازل فرماتا ہے، گناہ معاف فرماتا ہے، دعاؤں کو اس میں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں لوگوں کے آپس میں مقابلے کو دیکھتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ تو سمجھدار اور سعادت مند وہ ہے جو خوب پختہ طریقے سے عزم کر لیتا ہے، اور بدقسمت وہ ہے جو رمضان گزار دیتا ہے اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی ہوتی۔ تو اے نیکی کا ارادہ رکھنے والے آگے بڑھ جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے اب تو رک جا۔